ایک صحابی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بندہ گناہگار گناہ کرتا ہو تو ایمان لانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو کیا ایمان لانے کے بعد اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر، میرے لجپال آقا نا تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب بتا ذرا تو نے نیکی کون سی کی ہے؟ اب ذرا نیکی سنیے گا۔ ہمارے سامنے تو اسلام جو ہے وہ جس طرح تھال میں پیش ہوتا ہے اس طرح آ گیا نا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹ بڑے زیادہ ہیں، میرے پاس اونٹ ہیں۔ میں ایک دن نا اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا، 3 اونٹ میرے ریوڑ سے جدا ہو کے نا جنگل کے پار چلے گئے۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے چلا، جنگل کے پار گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بندہ میرے اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ اس کے بھی اونٹ ہیں، میرے بھی اونٹ ہیں، اس کے اونٹوں کے ساتھ میرے اونٹ بھی چر رہے ہیں۔ میں نے اس بزرگ سے جا کے کہا کہ بابا جی آپ کے اونٹوں کے ساتھ میرے اونٹ چر رہے ہیں تو میرے اونٹ واپس کر دیں۔ بابا جی نے کہا کہ جو تیرے اونٹ ہیں ان کی نشاندہی کر دے تو تیرے اونٹ تو واپس لے جا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹوں کی نشاندہی کی کہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ والا میرا ہے، یہ والا میرا۔ میں اونٹ لے جانے لگا تھا کہ وہ بابا جی کا خادم آ گیا، وہ کہتا ہے حضور آپ کے گھر بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے، کیا جائے؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ یہ کچھ پیسے لے لے، اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، اگر بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کرنا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے چھریاں چلی کہ یار اب دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر ادھر رک گیا، وہ غلام تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا، وہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ کے ہاں نا بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو بابا جی نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ زندہ درگور کر دیا جائے بیٹی کو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر خنجر چلے۔ میں نے بابا جی کو کہا کہ آپ نے بیٹی زندہ درگور کر تو دینی ہے، آپ نے مار تو دینی ہے تو مجھے دے دیں۔ یار کتنی خوب بات کہی، آپ نے مار تو دینی ہے مجھے دے دیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں ایسے نہیں تجھے دیتا، یہ جو تیرے 3 اونٹ ہیں نا یہ یہاں چھوڑ کے جا، پھر بیٹی تجھے ملے گی۔ حضرت صاحب فرماتے میں نے وہ بیٹی کو لے لیا، 3 اونٹ اپنے ادھر چھوڑ دیے، اس کو 3 اونٹ دے دیے اور بیٹی کو لے آیا۔ اب بیٹی میرے ہاں پرورش کرنے لگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، بندے کو وہ نیکی ایسی پسند آتی، بندہ وہ نیکی بار بار کرتا ہے، کوئی بھی نیکی ہو بندے کو وہ نیکیوں کا شوق پڑ جاتا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ نیکیوں کا شوق پڑ گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے نیکیوں کا شوق پڑ گیا۔ جہاں کہیں بچے کی ولادت ہوتی میں اپنے 3 اونٹ لے کے اس کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جاتا۔ دیکھتے ہیں پیدا کیا ہوتا ہے، اگر بیٹا پیدا ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی پیدا ہوتی تو کہتا کہ یار اس کو ماری نہ، اس کو قتل نہ کری، کیا کروں، یہ میرے سے 3 اونٹ لے لے، یہ بیٹی مجھے دے دے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نیکیوں کا شوق مجھے ایسا پڑا، آج میرے گھر میں 360 بیٹیاں پل رہی ہیں، میرے گھر میں 360 بیٹیاں پل رہی ہیں، ہر بیٹی کے بدلے میں میں نے 3 اونٹ دیے ہیں۔ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ کتنے اونٹ دینے پڑے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1080 اونٹ دینے پڑے ہیں۔ کتنے اونٹ دینے پڑے ہیں؟ 1080 اونٹ۔ ایک اونٹ کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے، پھر 100 کا لگایا جائے، پھر 1000 کا لگایا جائے تو بات کہاں جاتی ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ 1080 اونٹ دیے، وہ نیکیوں کا شوق ایسا پڑا کہ آج میرے گھر میں 360 بیٹیاں پل رہی ہیں۔ میرے لجپال آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے نیکی کی ہے، یہ جو نیکی کی ہے، کیا رب تعالیٰ مجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا؟ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں ایسا
یہ جو تو ایمان لے کے آیا ہے، یہ اسی کی بدولت اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق بخشی۔ وہ بچوں کی جان بچائیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور یار ہمارے سامنے تو ایمان ایسے آ گیا جس طرح پلیٹ میں کوئی چیز آتی ہے، پھر بھی ہم اگر اللہ کے حکموں کی عدولی کریں، پھر بھی اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کریں، تو پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔